السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم نے سیرت کا جو معنی و مفہوم پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی نیک انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کے جو اہم واقعات ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کیا جائے، لیکن یہ شخصیت اپنا خاندان بھی رکھتی ہے، اپنا قبیلہ بھی رکھتی ہے، تو اس کا تعارف بھی لازماً کرایا جاتا ہے۔ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قبیلہ قریش کے بارے میں پڑھا تھا، آج خاندان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا تھا۔ ہاشم کو قصی کے مناصب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ تو یہ چند ایک مناصب تھے۔ مکہ میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی، اور مکہ کی ریاست جو ہے یہ یاد رکھیے اس وقت دو سپر پاورز، ایک پرشین سپر پاور اور دوسری رومن سپر پاور۔ ان دونوں سپر پاورز کا اپنے اپنے علاقوں میں کنٹرول تو تھا، مگر مکہ کی سرزمین ایسی سرزمین تھی جہاں دونوں میں سے کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو ان دونوں سپر پاور سے آزاد رکھا تاکہ یہ کسی کے ماتحت ہو کر ان کے نظام کو قبول نہ کر بیٹھیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک منصوبہ تھا کہ ایک ایسے آزاد علاقے میں رسول کی پیدائش ہو، آخری رسول کی، کہ جہاں پر کوئی بھی حکومت نہ ہو یا کسی کا بھی کوئی بنیادی اثر ہے حکومت کا، نظریات کا، وہ وہاں پر نہ ہو سکے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خاندان کو بھی کچھ ایسے مواقع دیے کہ جن میں عزت، احترام اور اکرام بہت ہی زیادہ تھا۔ انہی میں جو بہت بڑا ایک منصب تھا وہ حاجیوں کی خدمت تھا، حاجیوں کی میزبانی تھی۔ تو ہاشم اپنے سارے سرمایہ کو، ذاتی سرمایہ کو، جو بھی حاجی وہاں آتے ان کی میزبانی میں صرف کر دیتے تھے۔ پھر ہاشم کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی المطلب نے وقتی طور پر اس منصب کو سنبھالا، اس لیے کہ ہاشم کی جو اپنی اولاد تھی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اس کی وفات کے بعد پیدا ہوتا ہے، یعنی ہاشم کی وفات کے بعد۔ تو ہاشم جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو اس لیے مکہ کے جو یہ مناصب تھے یہ ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گئے وقتی طور پر۔ بعد میں جب مطلب کا اپنا بھتیجا یعنی ہاشم کا اپنا بیٹا پیدا ہوا تو یہ بیٹا بڑا ہو کے انہی مناصب کو پھر حاصل کر بیٹھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی منصب دے دیے جو اس کے والد ہاشم کے پاس تھے۔ ہاشم کی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشمہ اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ستو کو پیستے تھے، ستو کے جو دانے ہوتے تھے ان کو پیستے تھے۔ تو یہ پیسنا گویا کہ کوٹنا ہوتا تھا، توڑنا ہوتا تھا، تو اس وجہ سے بھی ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ حشم السریدہ، یعنی انہی کے بارے میں کسی نے شعر کہا تھا کہ وہ سرید کو توڑتے، اس میں حشمہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ ان کی ایک خوبی تھی۔ ہاشم کا نام تو یہ پڑا ہے، ورنہ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ قریش خود تجارت پیشہ لوگ تھے،
ہاشم نے ان کے لیے یعنی قریشیوں کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا. یعنی ان کا کوئی بھی تجارتی قافلہ اگر یمن جاتا تو ہاشم نے اس پورے قافلے کو سفر کے دوران جتنا بھی تحفظ یا سیکیورٹی ہو سکتی تھی وہ سب فراہم کی، ان کو پورا منظم کیا. اور اسی طرح شام کی طرف جب وہ جاتے انہی کے قافلے، تو ہاشم نے یہ بندوبست کیا کہ شام کے جانے تک اور واپسی تک پورا تجارتی قافلہ سیکیورٹی کے ساتھ واپس بھی آ جائے. اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں بھی حاصل کی، یعنی یمن اور شام کے جو ذمہ دار لوگ تھے ان سے ضمانتیں بھی لی کہ ہمارے اگر تجارتی قافلے آئے تو ان کو لوٹنا نہیں ہے اور وہ خیر و عافیت سے آپ کے علاقوں سے گزر کے واپس مکہ پہنچیں گے. تو دونوں نے یہ ضمانتیں بھی دی. اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورت قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. تو یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر کیا ہے. ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب سے گزرے. یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا. تو وہاں بنو عدی ابن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے انہوں نے شادی کر لی اور کچھ عرصہ مدینہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے. ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی. بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، یعنی بچہ جب پیدا ہوا تو سر کے بال سفید تھے. تو خاندان کے لوگوں نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کا نام شیبہ رکھا. شیبہ عربی میں بوڑھے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا بچہ جس کے سر کے بال ہیں اور بوڑھا بن کے پیدا ہوا ہے یا بوڑھوں کی طرح لگتا ہے. تو یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا. ظاہر ہے خاندان کا تعلق تو ہاشم کی وجہ سے تھا. ہاشم جب فوت ہو گئے تو مکہ میں جو ان کے بھائی تھے مطلب یا دوسرے خاندان کے لوگ، ان کے علم میں یہ بات نہیں آ سکی تھی کہ کیا ہاشم کی کوئی اولاد بھی ہے. تو یہ ہاشم کو بیٹا یہ شیبہ جو ہے یہ کافی یعنی 8 سال کا ہوا. اس وقت تک ہاشم کے جو بھائی ہیں یعنی مطلب، ان کے علم میں یہ بات نہیں آ سکی تھی کہ میرے بھائی کا کوئی بیٹا بھی ہے. تو جب انہیں اس بات کا علم ہوا مطلب کو کہ میرا ایک بھتیجا ہے، تو وہ مدینہ آئے اور ان کی والدہ سلمہ سے مطالبہ کیا کہ بچے کو میں لینے آیا ہوں، میرا اپنا بھتیجا ہے. تو یہ بچہ اپنی والدہ سلمہ کے ہاں جس طرح 8 سال تک اس نے پرورش پائی تو ایک بڑا اچھا ماحول تھا. والدہ مالدار تھیں، انہوں نے بچے کو بڑے ناز و نعم سے پال رکھا تھا. کھانا، کپڑے، ماحول جتنا بھی بہتر سے بہتر والدہ دے سکتی تھی انہوں نے دیا. جب مطلب وہاں گئے تو انہوں نے بچے کا مطالبہ کیا تو سلمہ نے مطلب سے کہا کہ آپ بھتیجے کو لے تو جائیں گے، میں منع تو نہیں کرتی، ان سے پوچھ لیں. تو شیبہ کو علم ہوا کہ میرے چچا آئے ہیں مجھے لینے کے لیے. تو شیبہ نے یہی رائے دی والدہ کو کہ میں اپنے چچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. حالانکہ انہیں علم تھا کہ مطلب ایک غریب آدمی ہے اور ان کا سارا سرمایہ جو ہے وہ حاجیوں کی میزبانی میں ہی لگ جاتا ہے. اور یہ بچہ اگر مکہ گیا تو جس طرح میں نے اس کو پال رکھا ہے یا ناز و نعم سے میں اس کی خدمت کرتی ہوں شاید یہ مکہ میں نہ کر سکے. لیکن مطلب نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ ایک شرف کی بات ہے، ہمارا خاندان یعنی ہاشم یہ اس کا بیٹا ہے اور ہماری ناک کی یا شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے بچے کو کسی اور کے پاس چھوڑیں. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو واپس لیں. تو خیر بچہ بھی راضی تھا. تو اس طرح وہ بھتیجے کو لے کے واپس مکہ آئے. جب مکہ داخل ہوئے تو ظاہر ہے مکہ والوں کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ ہاشم کا کوئی بیٹا وہ مدینہ میں پیدا ہو چکا ہے اور 8 سال کا ہے. لیکن مطلب جو ہیں وہ جب شیبہ کو لے کے مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا اور ہر شخص
اس دور میں اپنے پاس ایک غلام بھی رکھتا تھا. جو امیر آدمی ہوتے تھے ان کے پاس غلام تھے، اور غلام ایسے بھی ہوتے تھے جو قیمتی ہوتے تھے یا پڑھے لکھے ہوتے تھے یا بڑے جنگجو ہوتے تھے. ان کے پاس کوئی نہ کوئی آرٹ فن ہوتا تھا. تو اس کی بنیاد پہ جو غلام کا مالک یا آقا ہے وہ اس پر فخر کیا کرتا تھا. تو جب یہ بچہ داخل ہوا اپنے چچا کے ساتھ، تو مکی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مطلب جو ہے یہ کسی غلام کو اپنے ساتھ لائے ہیں. تو انہوں نے بجائے اسی کے مطلب سے پوچھتے کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ مطلب کا غلام ہے. تو نام یہ دے دیا عبد المطلب. عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام. تو اس طرح جو یعنی ہاشم کے یہ جو بیٹے ہیں جن کا نام ہم نے پڑھا ہے شیبہ، اب ان کا نام شیبہ کی بجائے عبد المطلب ہو گیا، ورنہ ان کا اصل نام شیبہ تھا، جو بہت کم لوگوں کے علم میں تھا سوائے یعنی چچا کے، اور کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ لوگ جو اب نام دے رہے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے بھی لوگ کہتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت بچہ تھا. تو یہ مکہ میں آ گئے تو مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا. 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لائے. جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے. بالآخر وہ اسی نام سے ہی مشہور ہو گئے. عبد المطلب یعنی وہی شیبہ. بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے، بڑی خوبیاں تھیں ان میں. ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا. وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے، یعنی اسی کی نگرانی کرتے تھے. جود و سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا، یعنی اتنے سخی انسان تھے وہ. ان کے دسترخوان کا پس خوردہ یعنی بچا ہوا مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کے کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا. اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا فیاض، یعنی اس طرح یہ نام ان کے ساتھ لگ گیا. پھر یہی جو عبد المطلب ہیں جن کا نام شیبہ ہے، انہیں زمزم کا کنواں کھدوانے کا شرف بھی حاصل ہوا. تو کنواں دفن ہو گیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ اس کنویں کو بنو جرہم نے مکے سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں جب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل جب وہاں موجود تھے تو وہاں پر چشمہ پھوٹا زمزم کا. تو ایسی صورت میں کچھ پرندے بھی وہاں آ گئے. تو بنو جرہم کا قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا کہ پانی کہیں ہمیں ملے تو وہاں جا کے بسیرا کریں. تو پہاڑوں کے پیچھے سے کسی نے دیکھا کہ ادھر پرندے جا رہے ہیں. تو انہیں خیال آیا کہ پرندہ ادھر ہی جاتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے. تو 1-2 آدمی ان پرندوں کے پیچھے گئے تو دیکھا کہ پرندے کہیں لینڈ کر رہے ہیں. تو جب وہاں قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چشمہ ہے اور ایک خاتون ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ان کی گود میں ہے. تو ان سے اجازت لی، اور اس کے بعد یہی بنو جرہم کا قبیلہ جو کہیں جا رہا تھا وہ ادھر موو ہو کے وہیں سیٹل ہو گیا. تو اسی بنو جرہم کے قبیلے میں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی. بعد میں حالات کچھ ایسے بنے کہ بنو جرہم نے وہاں سے نکلنا چاہا. تو وہ جب نکل رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے اس کنویں کو دفن کر دیا، اس کے اوپر پتھر ڈال کے مٹی ڈال کے بالکل اس کو بند کر دیا. تو یہ تھے بنو جرہم. تو بنو جرہم نے مکے سے نکلتے وقت اس کو بند کر دیا تھا، پاٹ دیا تھا مطلب بند کر دیا تھا. اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی، کسی کے علم میں بھی نہیں تھی. عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتائی گئی. خواب دیکھا کہ بھئی کنواں کھودو، اور کنویں کے مختلف نام ان کو خواب میں بتائے گئے. تو وہ نام بھی سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں. تو 4 دفعہ انہوں نے خواب دیکھا. پہلے دن خواب دیکھا تو اس میں ہی بتایا کہ یہ کھودو. تو بہرحال 2-3 نام تھے تو وہ پریشان تھے کیا چیز ہے، کیا کھودوں، وہ کیا ہوتا ہے.
پھر اینڈ میں انہوں نے کہا زمزم کا کنواں کھودو. اب ان کو سمجھ آئی کہ وہ 3 نام جو ہیں پچھلے، اس سے مراد یہ زمزم ہے. تو انہوں نے پھر اسی خواب کے مطابق جس طرح ان کو علامتیں بتائی گئی تھیں کہ وہاں پر یعنی کوئی گوبر بھی ہوگا اور خون بھی پڑا ہوگا، اور اسی کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر یہ کنواں دفن ہے. تو وہاں باہر سے لوگ جب آتے تھے تو وہ وہاں آ کے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے. تو کسی نے وہاں آ کے جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد گوشت تو لے گئے اور جو خون اور گوبر تھا وہاں پڑا ہوا. تو عبد المطلب جب صبح آئے تو انہوں نے وہ جگہ دیکھی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں جو جگہ بتائی ہے وہ شاید یہی ہے. تو اسی جگہ کو انہوں نے کھدوایا اور خود بھی لگ گئے اور ان کے بیٹے بھی آ گئے. تو یہ سب مل کے کر رہے تھے. تو سارے جو قریشی تھے مختلف خاندانوں کے وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھی اس میں حصہ لیں گے، آپ اکیلے اس کو نہیں کھود سکتے. تو عبد المطلب نے اپنے ایک ذہین بیٹے سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ان سب کو لے جاؤ اور ان کو الجھاؤ، آرگومنٹس کرو، اور میں یہ اپنا کام کرتا ہوں. تو وہ آرگومنٹس کرتے رہے اور پیچھے سے عبد المطلب نے کھود کھود کے آخر کنواں نکال دیا. وہ نکل آیا وہیں سے، اور اس موقع پہ انہوں نے اللہ کا شکر جب ادا کیا بلند آواز میں تو قریشیوں کو علم ہوا کہ کوئی بات ہوئی ہے. تو جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ عبد المطلب نے کہا کہ کنواں مل گیا ہے اور یہ کنواں. خیر انہوں نے کوئی اب اعتراض نہیں کیا، اب چونکہ ایک شے مل گئی تھی. تو اب اس کے بعد انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اس کنویں کی سقایا جو ہے، اس کا پانی پلانا، یہ آپ کے پاس نہیں ہوگا، یہ بھی ہمارے پاس ہوگا. تو اس پہ بھی ان کی لڑائی شروع ہو گئی. آپس میں بڑی تو میں ہوئی، بڑی گرمی ہوئی اور لڑائی تک کی نوبت آ گئی. تو آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک کاہنہ ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ کس کو ملنی چاہیے، یعنی اس کنویں کا سقایا جو ہے، پانی پلانے کا شرف، وہ کس کو ملنا چاہیے. تو یہ لوگ جب وہاں گئے تو راستے میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ عبد المطلب کو ہی خواب میں کچھ جانور تھا، اس کو ذبح کرنے کا کہا گیا. تو انہوں نے بہرحال وہ جانور ذبح کیا. تو وہ جو مشکل تھی ان قافلے کی جو مدینہ جا رہی تھی، وہ اس جانور کے ذبح کرنے سے حل ہو گئی. تو اس کے بعد یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو کاہنہ سے بات کی. اس نے کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو، اللہ نے راستے میں تمہاری ایک مشکل حل کر کے تمہیں حل بتا دی ہے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ ان کا یہی کہ اس کے ذریعے تمہاری وہ مشکل حل ہوئی تھی، تو یہی چیز اب اسی کو ہی ملے گی، وہی اس کا ذمہ دار بنے. تو اس پہ سب قریشی خاموش ہو کے واپس آ گئے اور انہی کو ہی، یعنی شیبہ کو، عبد المطلب کو سقایا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا جو شرف ہے وہ انہی کو ہی ملا. پھر آگے دیکھتے ہیں کہ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ ہوا تھا. یہ حملہ کرنے والے جو لوگ آئے تھے، حملہ آور، یہ سب حبشی تھے. ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا، جو یمن پر قابض اور حکمران تھا. یعنی اصل یمن کا فرد نہیں تھا، اس نے وہاں قبضہ کیا ہوا تھا اور اس پر حاکم بھی بن بیٹھا تھا. وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا. غصہ تھا کہ میں نے جو اپنا کعبہ بنایا تھا یمن میں، صنعاء میں، وہاں کسی عرب نے آ کے اس کے اندر پیشاب کیا ہے، تو اب میں عربوں کے خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑوں. تو وہ 60,000 کا لشکر لے کے وہاں سے روانہ ہوا صنعاء سے، اور یہ سارا پہاڑی علاقہ طے کرتا ہوا وہاں جدہ اور پھر مکہ پہنچا. لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا، سب حاجی جانتے ہیں کہ وادی محصر کون، یہ ایک ڈھلوان ہے جو مزدلفہ سے مکہ کی طرف آتے ہوئے ایسی ڈھلوان پڑتی ہے. تو یہ وہ جگہ تھی. جب وہ یہاں پہنچے ہیں اور مکہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا. یہ ابابیل تھے،
جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا۔ تو وادی محصر وہ وادی ہے جس کو یعنی اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی وہاں تیزی سے گزر گئے، کیونکہ جس جگہ عذاب آتا ہے وہ جگہ ایسی نہیں ہوتی کہ وہاں آدمی کھڑا ہو کے دیکھے ان حالات کو، غور کرے، بس وہاں تیزی سے گزر جائے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول یہ تھا کہ وہاں تیزی سے گزر جاتے تھے۔ تو اس وادی میں وہ تھا، مکہ میں اس نے اطلاع دے دی کہ میں آ رہا ہوں۔ تو عبد المطلب چونکہ مکہ کے ذمہ دار تھے تو ان کے اندر مقابلے کی سخت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ 60,000 کا یہ لشکر ہے اور ہمارے مکہ میں چند 100 لوگ ہیں، وہ ان کا مقابلہ کیا کریں۔ تو اس لیے انہوں نے ابرہہ سے کہلوا بھیجا کہ بھئی ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم بے شک آؤ، لیکن تم نے ہمیں نہیں چھیڑنا، ہم اپنا تحفظ کر لیتے ہیں، تم بے شک آ جاؤ۔ تو وہ لشکر لے کے جو ہی نکلا تو عبد المطلب سارے اہل مکہ کو لے کے ادھر ادھر کی جو پہاڑیاں ہیں ان پہ چڑھ، اور یہ کہتے ہوئے چڑھے مکہ والوں سے کہ اللہ کا گھر ہے، اس نے اس کی حفاظت کرنی، ہم اپنی حفاظت کر لیں۔ تو ابھی وہ وادی محصر میں ہی تھا کہ اللہ تعالی نے ابابیل بھیج کے اس پر ایسی بمباری کی کہ اس کا کوئی بندہ بھی بچ نہیں سکا، تاکہ اس کے ہاتھی تک جو تھے وہ بھی ختم ہو، ہاتھی بھی مر۔ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ اب یہ واقعہ بھی قابل غور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں جس نبی کو بھیج رہا ہوں اس کی امت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو۔ کیا صلاحیت؟ کہ اللہ تعالیٰ اگر آسمان پہ ابابیل بھیج کے چھوٹی چھوٹی بمباری کر کے اپنے گھر کے دشمنوں کو اگر نیست و نابود کر سکتا ہے، اور ان دنوں میں جب کہ کوئی نبی نہیں ہے اور نبی عنقریب پیدا ہونے والا ہے، تو اس امت کے تحفظ کے لیے میں آسمان سے یعنی یہ کچھ کر رہا ہوں، تو اس سے ذرا امت سوچے کہ اللہ کے دین کا تحفظ کس طرح کیا جانا چاہیے۔ آئندہ جو حالات پیش آنے والے ہیں امت ذرا اس بارے میں ضرور سوچے۔ اللہ اگر چھوٹی سی چڑیوں کے ذریعے اتنا بڑا بندوبست کر سکتا ہے تو کیا مسلمانوں کے ذریعے دین کا تحفظ نہیں کر سکتا؟ چڑیوں کے پاس کیا عقل ہے، کیا ان کی سمجھ ہے؟ اگر اللہ نے ان کو اتنا کچھ دے کے اپنے گھر کا تحفظ کیا ہے تو مسلمانوں کو ایمان دے کے میں اپنے دین کا تحفظ نہیں کروا سکتا؟ یقیناً کروا سکتا ہے۔ تو اصل چیز یہ بھی ہے کہ اس واقعے کے ذریعے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سے صرف 50-55 دن پہلے پیش آیا ہے، یہ چیزیں کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کر کے گویا کہ دین کے تحفظ کے لیے اللہ کے رسول کو اٹھایا اور پھر آپ کے صحابہ کرام کو تیار کیا، جنہوں نے پھر اس دین کو آگے پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے، انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران میں جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنا چاہی اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا، جو بڑی مشکل سے فرو ہو سکا، یعنی ختم ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر اللہ نے اس کو 10 لڑکے دیے اور ہر لڑکا مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، یعنی مقابلے کے لائق ہو گیا، یعنی جوان ہو گیا اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے لڑنے کے قابل ہو گیا، تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ یہ انہوں نے منت مان لی۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، ان کے 10 لڑکے ہوئے اور سب کے سب ماشاءاللہ جوان ہو گئے۔ اب انہیں یاد آیا کہ میں نے تو منت مانی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ اتفاق سے قرعہ جو ہے وہ عبداللہ کے نام ہی ہے۔ 10 لڑکوں میں سب سے زیادہ محبت جو تھی وہ عبداللہ سے تھی، اور دل میں قرعہ ڈالتے وقت یہ دعا تھی کہ اللہ عبداللہ کا نام نہ نکلے،
مگر عبداللہ کا ہی نام نکلا. لہذا ان کو ذبح کرنے کے لیے اب چونکہ بات تھی، نام نکل آیا، خانہ کعبہ کے پاس لے آئے، وہیں پاس ہی ذبح کرتے تھے. تو جب لے آئے تو قریش نے روک دیا، بھئی کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے منت مانی تھی، اس کا نام نکلا، میں اس کو ذبح کر رہا ہوں. تو قریش نے کہا نہیں، آپ نے منت مانی ہے نا، تو منت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ بیٹے کو ذبح کر دیں، کچھ اس کا اور حل بھی ہو سکتا ہے. اگر بیٹے کے بارے میں ہی آپ نے منت مانی تھی کہ میں نے اس کو، تو اس کی بجائے کوئی اور شے ذبح ہو سکتی ہے، ضروری اس کو کرنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میں یہ کروں گا اس لیے کہ منت مانی. تو بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے. جتنے بھائی تھے انہوں نے بھی والد کو سمجھایا، ان کا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے چھوٹے بھائی کو آپ ذبح کر. ماموں بھی بیچ میں آ گئے. بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں. چنانچہ عبد المطلب نے پھر ایسا ہی کیا. اس لیے یہ اس دور کی جو دیت تھی 100 اونٹ تھی، کیونکہ یہ چل پڑی تھی اور اس کو ایک قانون بنا کے یعنی سرزمین عرب میں امپلیمنٹ کیا جا چکا تھا. تو اللہ تعالی نے بھی اسی دیت کو برقرار رکھا ہے کہ کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کو مارتا ہے اتفاق سے، یعنی حادثے میں وہ مر جاتا ہے، گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مارنے والا اپنی طرف سے 100 اونٹ مقتول کے وارثوں کو دے. تو یہ ایک دیت ہوتی ہے. تو اسی دیت کو شریعت نے برقرار رکھا ہے. اگر اونٹ نہیں دے سکتا تو پھر اس کی قیمت ادا کر دے. چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے. ایک ذبیح حضرت اسماعیل تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بجائے مینڈھے دے دیے، اور دوسرے ذبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والد ہیں عبداللہ. اسی طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل کو مینڈھے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں. پھر بڑے ہوئے تو عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی. یہ یثرب کی رہنے والی تھی. ان کے والد وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب انسان تھے. آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئیں. ادھر کچھ عرصہ بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا. واپسی پر وہ مدینہ آئے تو وہیں انتقال کر گئے. اور ایک بہت بڑا شاعر نابغہ زبیانی، مدینہ کا بلکہ خطہ عرب کا، اس نابغہ زبیانی کے مکان میں عبداللہ کو دفن کر دیا گیا. اس وقت تک نبی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے. یہ حالات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو ہیں زندگی کے، یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان میں چند ایک اسباق ہیں جو ہمیں سمجھنے ہیں کہ اللہ نے ایک آخری رسول کو اٹھانے کے لیے کیا کیا منصوبہ بندی کی. تو یہ تو ہے آپ کے خاندان کا ایک مختصر سا تذکرہ. اگر تفصیل سے جائیں تو اس میں بڑے واقعات ہیں جو سیرت ابن ہشام میں بہت ہی تفاصیل سے لکھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے. یہ دوشنبہ یعنی سوموار کی صبح تھی. ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ وہی سال تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا، کیونکہ آپ اسی سال پیدا ہوئے تھے 55 یا 50 دن بعد میں. چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا، اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے سال کا نام عام الفیل پڑ گیا، یعنی ہاتھی والا سال. اس روز اپریل 571 عیسوی کی 22 تاریخ تھی. پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر نے سر انجام دیا. یہ وہاں موجود تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے. یہ گویا کہ ایک بشارتیں تھیں. والدہ کو بھی ایک قسم کی بشارتیں دی گئی کہ یتیم بچہ تو ہے مگر یہ بچہ بڑی برکتیں اور خیر لے کے پیدا ہو رہا ہے. آپ کو اس طرح خواب دکھائے جا رہے ہیں، تسلی رکھیں. پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی. وہ شاداں و فرحاں یعنی خوش خوش تشریف لائے اور آپ کو اٹھا کے خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ میرے اس پوتے کو صحیح سلامت رکھ، اس کو عزت دے اور اس کو خاندان کا ہمارے بعد بڑا بنا. اور شکریہ بھی ادا کیا کہ تو نے میرے بیٹے کو تو لے لیا
مگر مجھے یتیم پوتا عطا کر. اور اس موقع پر اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی تو وہیں پر اناؤنس کیا کہ میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا ہے. والدہ نے احمد رکھا تھا اور دادا نے محمد رکھا ہے. اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنو اسرائیل میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کی جو بات کہی تھی اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا. تو والدہ نے احمد رکھا ہے اور دادا نے محمد رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھیں. وہ حبشن تھیں اور ان کا نام برکہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا. اتنی لمبی اللہ نے ان کو عمر دی. اسلام لائیں، ہجرت کی، پھر نبی علیہ السلام فوت بھی ہو گئے، یہ زندہ تھیں، اور آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد پھر ان کی وفات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا. یہ صوبیہ نہیں ہے، سویبہ نام ہے. اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا. سویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا. اس اعتبار سے یہ تینوں افراد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رضائی بھائی بنتے ہیں. یعنی مسروح سویبہ کا اپنا بیٹا، یہ بھی رضائی بھائی ہے. حمزہ بن عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، یہ بھی ایک اعتبار سے آپ کے رضائی بھائی ہیں. اور ابو سلمہ حضرت ام سلمہ کے جو ہسبینڈ تھے جو فوت ہو گئے تھے اور بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ام سلمہ سے شادی کی تھی. تو یہ ابو سلمہ جو ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی. تو اس اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس طرح رضاعت ہوئی، سب سے پہلی رضاعت. پھر حلیمہ سعدیہ کی گود میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے ہیں. عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے. یہ ایک دستور تھا. وجہ کیا تھی؟ تاکہ ان کے پٹھے مضبوط ہوں. ایک پہاڑی زندگی، دیہاتی زندگی ہوگی، خالص ہوا ملے گی، خالص دودھ ملے گا، خالص خوراک ملے گی، اور پھر اس کے علاوہ ٹف بچہ تیار ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان جو ہے نا وہ خالص اور مضبوط ہو جائے گی. تو زبان کی حفاظت کے لیے اور صحت کی حفاظت کے لیے مکہ کی خواتین اپنے بچوں کو، جو آنے والی باہر کی خواتین ہیں دیہاتی یا پہاڑی، ان کو دے دیا کرتی تھی کہ تم لے جاؤ. 2-2, 3-3 سال، 4-4 سال وہ اپنے پاس بچے کو رکھتی اور پھر اس کے بعد واپس لے آتی. تو اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش. ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ خواتین اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان کے روبرو آپ کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو آپ کو لینے سے انکار کر دیتے. اس لیے کہ وہ دودھ تو نہیں بیچتی تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ اکرامیہ ضرور لینا چاہتی کہ ہم جس بچے کو لے جائیں اس کی پرورش کریں، کم از کم اس کے والدین جو ہیں ہماری کچھ خدمت کر سکیں، ہماری توقیر کر سکیں، ہماری عزت کر سکیں. تو ویسے ان کے ہاں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ہم کسی بچے کو لے جائیں اور اس کو دودھ پلائیں اور اس کے عوض پیسے لیں. لیکن چونکہ یہ یتیم تھے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، والد نہیں تھا، اور عبد المطلب خود جو تھے ان کا حال یہ تھا کہ ان کا سارا سرمایہ حاجیوں کی میزبانی میں خرچ ہو جاتا تھا اور گھر میں کچھ تھا نہیں. تو جو بھی خاتون آتی پتہ چلتا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کا بچہ لے کے چلی جاتی. اب جب کسی گھر میں کوئی بچہ نہ ملا تو یہ یتیم بچہ باقی تھا. تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے ہسبینڈ سے بات کہی کہ اس طرح یتیم بچہ کیا خیال ہے، میں خالی نہیں جانا چاہتی، کیا خیال ہے لیتی جاؤں؟ انہوں نے کہا ضرور لے لو. تو وہ آئیں عبد المطلب کے پاس. تو عبد المطلب نے ان کا انٹرویو کیا. کون ہو؟ ان کا میں حلیمہ ہوں. کس قبیلے کی ہو؟ ان کا میں بنو سعد کی سعدیہ ہوں. حلیمہ حلم سے ہے نا، حوصلے کو کہتے ہیں.
اور سعدیہ سعادت سے ہے، نیک بخت، خوش بخت کو کہتے ہیں. تو اس وقت عبد المطلب نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم اگر حلیمہ اور سعدیہ ہو تو میرا پوتا بھی محمد ہے، جس کی بڑی تعریف کی گئی. تو بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ بیٹا تمہیں علم ہونا چاہیے کہ میرے پاس کچھ نہیں. اس کا باپ فوت ہو گیا تھا، میرے گھر میں اس وقت کھانے کو کچھ نہیں، جو سرمایہ میں حاجیوں کو دے دیتا ہوں، اس لیے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں کچھ دے سکوں گا. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کوئی بات نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اپنی ماں کے پاس، اپنی والدہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے، بچے کو لیا اور لے کے حلیمہ سعدیہ باہر نکلی اور اپنے خاوند کے ساتھ اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئی. تو ایک خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہذا انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا. مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، جس کی ایک جھلک آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں گے. حضرت حلیمہ کے والد ابو ذؤیب کا نام عبداللہ ابن حارث تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے. حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا اور دونوں ہی، یعنی حلیمہ اور شوہر، دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے. اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضائی بھائی بہن بن گئے، جن کے نام یہ ہیں. عبداللہ ایک بچہ تھا، انیسا تھی ایک، جدامہ یہ بھی ایک بچی تھی، اور جدامہ کا جو لقب تھا وہ شیما تھا یا شیما، اور اسی شیما کے نام سے یا شیما کے نام سے وہ مشہور ہوئی. وہ ذرا بڑی تھی تو نبی علیہ السلام گود میں تھے تو یہی آپ کو گود کھلاتی. یہ بعد میں قید ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ حنین لڑی تو ان میں جو عورتیں قید ہوئیں انہی میں شیما بھی تھی. یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم ہوا کہ میری بڑی بہن، رضائی بہن، یہ بھی قید ہو کے آئی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی چادر اتار کے نیچے بچھائی اور اپنی اس بہن کو بڑی عزت دے کر سامنے بٹھایا، بات کی ان سے، اور سارے صحابہ حیران ہیں کون ہے. آپ نے فرمایا میری رضائی بہن ہے. تو اس پر صحابہ کو یہ بھی خیال آیا کہ آپ کی رضائی بہن، اس کو ہم نے گرفتار کیا، یہ وہ قبیلہ ہے جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی. اتنے سارے افراد گرفتار ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ. تو نہ صرف وہ چھوٹی بلکہ ان کے ذریعے سے سارے جو بنو حوازن کے لوگ تھے وہ بھی چھوٹ گئے، جس کا آگے واقعہ انشاءاللہ آئے گا. تو یہ شیما تھی. تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ ایک چھوٹی سی فیملی ملی کہ جس فیملی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اب آہستہ آہستہ پرورش پا رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. لیکن اس فیملی کے اندر کیا برکات دیکھی گئیں، انہوں نے خود کیا محسوس کیا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم پڑھیں گے. یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو انشاءاللہ کوئی سوال ہوں تو آپ لکھ لیا کیجئے. دوسرے دن میں کوشش کروں گا کہ ان کا جواب دے کے پھر اس کلاس کو ہم شروع کر سکیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.